اردو کہانی دنیا کی سزا۔ یہ کہانی میرے کزن نے سنائی تھی جو اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بس نام اور مقام فرضی ہوں گے۔ میرا نام شاہد ہے۔ ہماری لاہور جولرز مارکیٹ میں شاپ ہے۔ ہم 22 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ فیاض صاحب ہماری مارکیٹ کے کنگ کہلاتے تھے۔ ان کا گولڈ کا بہت بڑا بزنس تھا۔ ان کے 2 لڑکے اور کئی ملازم وہاں کام کرتے تھے۔ فیاض صاحب میرے والد کے بہت اچھے دوست تھے، کیونکہ ہمارا کام ان کے برابر تو نہیں تھا، لیکن اللہ کا بہت کرم تھا کہ کافی لوگوں سے بہتر تھا۔ اللہ نے فیاض صاحب کو اتنا نوازا تھا، پر ان میں غصہ، غرور اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اپنے ملازموں سے بھی گالی گلوچ سے بات کرتے تھے، اکثر تو اسی وجہ سے کام چھوڑ جاتے تھے۔ والد صاحب تو فری تھے۔ وہ سمجھاتے کہ یار فیاض بھائی، آپ اپنی طبیعت پر کنٹرول کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ہماری زبان سے دکھ پہنچے، پر وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن ان کی شاپ پر کچھ لیڈیز کسٹمرز بیٹھی تھی، کیونکہ ہماری شاپ ان کی شاپ کے سامنے ہے، تو ایک میلے کچیلے کپڑوں میں، لمبی زلفیں مٹی میں اٹی ہوئی، سفید میلی کچیلی داڑھی والا ایک ملنگ ہماری دکان میں داخل ہوا۔ بولا، بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ گرمی کے دن تھے، ہم نے کولڈ ڈرنک منگوائی ہوئی تھی، تو والد صاحب نے ان کو سیٹ پر بٹھایا اور کہا، بابا پہلے یہ ٹھنڈی بوتل پیو۔ وہ بولے، نہیں، ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں، بس اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ والد صاحب نے دراز سے کچھ پیسے دیے۔ وہ جاتے ہوئے بولے، دیکھنا اللہ تیرا کاروبار کیسے بڑھائے گا۔ دعا دے کر سامنے فیاض صاحب کی شاپ میں گھس گیا اور یہی سوال کیا۔ فیاض صاحب اس کی حالت دیکھ کر کراہیت سے بولے، جا بھائی جا، معاف کر، نکل یہاں سے۔ لیڈیز نے اپنے پرس میں سے پیسے دینے چاہے تو ملنگ نے منع کر دیا کہ اسی سے لوں گا۔ فیاض صاحب بولے، آپ رکھیں، یہ ڈونگی لوگ ہیں اور کوئی کام نہیں سوائے مانگنے کے۔ ایک ملازم جو قریب کھڑا تھا اس کو کہا، اس کو باہر نکال، کسٹمر بیٹھے ہیں۔ اس نے دھکیل کر باہر نکال دیا۔ وہ پھر اندر آ کر مانگنے لگے۔ والد صاحب نے اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھے بیٹھے ہی کہا، فیاض بھائی دے دو کچھ نہ کچھ، پر انہوں نے اتنے میں زور سے ملنگ کو تھپڑ مار کر شاپ سے باہر دھکا دیا اور وہ ہماری شاپ کی سیڑھی پر گرا اور سر سے خون بہنے لگا۔ میں بھاگ کر گیا، ان کو اٹھا کر اپنے رومال سے خون صاف کیا، پانی پلانے کی بہت کوشش کی پر انہوں نے نہیں پیا۔ پھر فیاض بھائی کی شاپ کے دروازے پر باہر ہی سے کھڑے ہو کر ان کو کہا، بہت جلد تو بھی میری طرح بھیک مانگ رہا ہوگا۔ فیاض صاحب بولے، چلا جا ڈھونگی، ورنہ باہر آ کر ماروں گا۔ عورتیں بولیں، بھائی چھوڑیں، آپ یہ سیٹ دکھائیں، غریب آدمی ہے، دے دیتے، بلا وجہ تماشا لگایا، وہ تو آپے سے باہر ہوئے تھے۔ خیر وہ اور کسی شاپ پر نہیں گیا، سیدھا مارکیٹ سے باہر کی جانب غائب ہو گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کی شاپ سے ان کے پکے کسٹمرز ٹوٹ گئے اور ہمارے پاس رش لگ گیا۔ باقی مارکیٹ نارمل جیسی تھی۔ والد صاحب عجیب سا محسوس کرتے کہ فیاض بھائی نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے، اور مارکیٹ میں یہ چیمیں گوئیاں ہونے لگیں کہ فیاض جولرز کو ملنگ کی بدوا لگ گئی۔ والد صاحب نے کافی حوصلہ دیا، پر ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس ملنگ کے پیچھے شہر میں موٹر سائیکلوں پر بندوں کی ڈیوٹی لگائی کہ کہیں نظر آئے تو لے آنا، معافی تلافی کر لیں گے۔ نہ جانے کس روپ میں کون تھا، پر وہ نہ مل کر دیا۔ اب ہمارا کام ماشاء اللہ سے اتنا ترقی کر گیا کہ فیاض صاحب نے خود اپنی شاپس ہمیں سیل کر دیں۔ کچھ پیسے رہ گئے تھے، وہ ہم نے 1 سال میں چکا دیے۔ ان کے لڑکوں کی شادی 2 سگی بہنوں سے ہوئی تھی۔ جب ان کا بزنس ختم ہوا تو سسر نے دونوں بیٹیوں اور دامادوں کو امریکہ بلوا لیا۔ فیاض صاحب شروع میں 1-2 بار والد صاحب کے پاس آئے۔ ان کی ذہنی حالت سے اندازہ ہوا کہ وہ صدمے کی وجہ سے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ بچے جانے کے بعد بھول ہی گئے کہ ہمارا باپ بھی ہے وہاں، کیونکہ والد صاحب ہفتہ 10 دن میں راشن اور دوائیں وغیرہ دینے جاتے تھے۔ تو فیاض صاحب کی بے ربط گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے بیوی سے مکان بیچ کر کوئی کاروبار کا کہا تو بیوی نے انکار کر دیا کہ یہ ایک مکان ہی تو میرے نام ہے، تمہارا دماغ کام کر نہیں رہا، کاروبار کیا کرو گے، گھر سے بھی جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ آئے تو ملنے ملانے میں مصروف رہے۔ جب ٹائم ملا تو فیاض صاحب کے گھر گئے۔ ایک شخص نکلا، اس نے بتایا کہ یاسمین بیگم یہ مکان ایمرجنسی میں مجھے بیچ کر چلی گئی، اب ہم رہتے ہیں۔
والد صاحب نے پوچھا فیاض صاحب کا کچھ پتہ ہے کہ کہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ وہ بولا بھائی میں نے تو یہاں کسی مرد کو نہیں دیکھا کبھی۔ والد صاحب ناکام لوٹ آئے اور ہمیں سب تفصیل بتائی۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ خیر سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2 سال بعد میں اور والد صاحب اپنی گاڑی میں کراچی آئے۔ کام سے فارغ ہوئے تو والد صاحب بولے چلو آئے ہیں تو تھوڑی دیر تمہارے ماموں سے بھی ملاقات کر لیں۔ ہم ناظم آباد کے ایک سگنل پر کھڑے تھے تو ایک شخص میرے سائیڈ سے آیا۔ میلا کچیلا بال اسی ملنگ کی طرح ہولیا تھا۔ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگا۔ بول تو نہیں پا رہا تھا، بس فالج فالج کچھ بول رہا تھا۔ میں نے 100 روپے دیے تو سگنل گرین ہو گیا۔ والد صاحب بولے شاہد گاڑی آگے سائیڈ پر روکنا، مجھے یہ فیاض بھائی لگ رہے ہیں۔ جب جا کر غور سے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک گولڈ کا کنگ اور بھکاری کے روپ میں۔ والد صاحب نے بہت کوشش کی پر وہ نہ کچھ بتا سکے نہ ہمیں پہچان سکے۔ بہرحال والد صاحب نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک نفسیاتی ادارے میں ایڈمٹ کروایا اور علاج کے سارے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ اپنی پوری انفارمیشن جمع کروائی اور ماموں سے درخواست کی کہ جب تمہیں ٹائم ملے تو خبر گیری رکھنا۔ ہم واپس آ گئے۔ سوشل میڈیا پر ہم نے ان کی تصویر، نام اور تفصیل پوسٹ کر دی کہ کوئی تو رابطہ کرے گا، پر بیوی بچوں نے تو رابطہ نہیں کیا۔ ادارے سے ایک دن کال آ گئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا آپ آئیں گے؟ والد صاحب نے کہا میں پیسے سینڈ کرتا ہوں، آپ تدفین کر دیں، بس قبر کی نشانی رکھنا، میں آؤں گا تو فاتحہ پڑھوں گا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو حقیر، ویلا کچیلا اور معمولی سمجھ کر دل نہ دکھانا۔ اللہ رب العزت نہ جانے کس ہستی کو کس روپ میں آپ کا امتحان لینے بھیج دے اور آپ کی زیادتی کی صورت میں فیاض صاحب جیسی سزا دنیا ہی میں نہ بھگتنا پڑ جائے۔